السلام علیکم جی. تو یہ ہے وائلڈ کنگ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 23. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. منہا کروٹ نہ بدل سکنے اور سخت گرفت کی وجہ سے آنکھیں کھولے. پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ شایان کی باہوں میں تھی. اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نے احاطہ کیا. وہ اس کی گود میں ذرا سیدھی ہو کر بیٹھی. شایان کی گردن کی ہڈی واضح نظر آ رہی تھی. منہا نے جھکتے اس پر ہونٹ رکھے، پھر اپنی جرات پر کھلکھلاتے انگلی سے اس کی گردن سے ٹریس کرتے ہاتھ نیچے لے آئی. اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے، اس کے سکس پیکس کو چھوتے وہ مسکرائے. نرمی سے ہونٹ اس کے سینے پر رکھتے اوپر آئی ہوئی، مگر وہ سکون سے پڑا ہوا تھا. ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے ڈالتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گئے. یہ سب وہ بے خودی میں کرتی جا رہی تھی، جیسا شایان اٹھے گا ہی نہیں. اس کے ہونٹوں کو دیوانہ وار چومتے وہ اسے ہوش دلا گئی تھی، مگر وہ ہلا نہیں. منہا اس کو اٹھتے محسوس کر دور ہوئی. آج کے بعد میرے پاس مت آنا، سرد لہجے میں کہتے چیئر سے اٹھا تھا. اسے گود میں اٹھا کر سیدھا کھڑا کیا. جو لڑکھڑائی تھی اپنے سہارے آنے پر، وہ خود نکل گیا. منہا نے اس کی پشت کو گھورا. اس کے شفاف اور سرد لہجے پر اس میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی. وہ جیسے ڈر گئی تھی. منہا اسے راضی کرنے کے خیال سے کچن میں آئی. اس نرس کو باہر بھیج شایان کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کیا. ٹرے میں سجاتے وہ کھانا اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئے. میں ہی آ گئے. شایان فریش سا باہر نکل رہا تھا. سینے پر پانی کی بوندیں صاف کر رکھا تھا. جب منسا بغیر نوک کیے اندر داخل ہوئی. تمہیں تمیز نہیں ہے؟ گھور کر پوچھا. جیسے تمہیں نہیں تھی یوں ہی میرے کمرے میں گھس جاتے تھے. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا. وہ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا کہ شاید وہ جا چکی ہو، مگر وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی. شایان اسے گھورتے بال بنانے لگا. کھانا کھا لو. منہا اسے گھورا جو اپنا اور اس کا ضبط آزما رہا تھا. کیا معلوم اس میں بھی زہر ہو. مجھے مار کر جان چھڑاتے یہاں سے بھاگنے کا پلان ہو تمہارا. جانتا تھا کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی بول دیا. منہا پراٹھے کا ٹکڑا لے کر منہ میں ڈالا. اسے اچھے سے چباتے شایان کے سامنے آ کھڑی ہوئی. وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. جب اس کے قد کو آتی اس کی بیوی، جھکتے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے جوڑتے وہ نوالا اس کے حلق میں انڈیل گئے. وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا. وہ نوالا کھلاتے فتح مندی سے پیچھے ہوئے. وہی پچھلے 2 دن میں یہ پہلا نوالا تھا جو اس کے حلق میں گیا تھا. زہر ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی. دونوں ایک ہی قبر میں اتریں گے. منہا اس کی کالر درست کرنی چاہی. اس نے روک دی. مجھے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے. ایک کمرے میں تو مر کر بھی چین نہیں لے پاؤں گا. منہا کی روح تک زخمی ہوئی اس کی باتوں سے. نم نظروں سے اسے دیکھتے روتے وہاں سے چلی گئی. پیچھے شایان سکون سے بیٹھتے ناشتہ کرنے لگا. ٹرے وہیں پڑی رہنے دی. میں جانتی تھی تم میری موجودگی میں ناشتہ نہیں کرو گے، اسی لیے باہر آ گئی. وہ باہر نکلا تھا جب دیوار کے ساتھ لگی منہا کی آواز گونجی. وہ ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے نکل گیا. پیچھے منہا ٹرے اٹھاتے کچن میں رکھی. بکھڑ، میرے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. ویسے اسے شک تھا میں نے زہر ڈالا. بڑبڑاتے وہ اپنے لیے کھانا بنانے لگے. شایان کی بے رخی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر سوچ رہی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ بے رخی دکھانے لگا. وہ صرف تڑپ جاتی. شایان نے اس کا سامنا کرنا ہی چھوڑ دیا. جب کمرے میں بیٹھتا وہ بھی لاک کر لیتا. کھانا باہر سے پکا ہوا منگوا لیتا. وہ 1 ہفتے میں سمجھ گئی شایان اب پہلے والا شایان نہیں. وہ دیواروں سے سر پٹک پٹک کر مر بھی جاتی تو وہ باہر نہیں نکلتا. وہ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا، اور آگے تو وہ اس سے بھی گزر گیا. وہ قیام کو یاد کرتی جو اس کا خیال رکھتا تھا. یہاں وہ درد سے تڑپ بھی جاتی تو شایان باہر نہیں نکلتا. ویسے تو اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی. بس ایک دفعہ ناٹک کے طور پر درد سے چیخنے لگی. آدھے گھنٹے تک ایسا کیا مگر وہ باہر نہیں نکلا. رات کے وقت اپنے وقت پر باہر نکلا. اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ اس طرف آیا. آئندہ ایسے ڈراموں سے پرہیز کرنا. اپنی سناتے وہ پھر نکل گیا. گیٹ باہر سے لاک ہوتا. وہ کہیں جا بھی نہ پاتی.
گارڈ ہما وقت وہاں پر موجود بیٹھے ہوتے جو اسے کہیں نکلنے جانے کی اجازت کے بغیر کیسے جانے دے سکتے تھے۔ وہ ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی اور اب اسے قید کے اصل معنی بھی سمجھ آ رہے تھے، مگر فی الحال وہ بری طرح سے نہیں سمجھے تھے۔ ابھی اس میں وقت درکار تھا۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گرل کے پاس ابھی تک کوئی معلومات نہیں آئی تھی جس کی بنیاد پر وہ کسی کو پکڑ کر کہہ سکتے اس نے لڑکیاں اغوا کی ہیں۔ وہ اس وجہ سے شدید پریشان تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ باران بھی اس وجہ سے اس سے بات کرتے پرہیز برت رہا تھا۔ الیگزینڈر خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہاں سے شروع کریں۔ لڑکیاں چلی گئیں مگر ملی نہیں۔ اس ڈاکٹر کا تو پوسٹ مارٹم ہوا پڑا تھا۔ زمین تلے دبی اس کی لاش گل سڑ چکی تھی۔ اب اس سے وہ کیا پوچھتے؟ وہ عجیب سی پریشانی میں مبتلا تھا۔ الیگزینڈر پھر بھی یہ پریشانی اپنی بیوی پر عیاں نہیں کرتا۔ الیگزینڈر نے جانی سے بات کی تھی جس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ وہ موسیٰ کے حوالے سے شایان کی طرح منہ اٹھا کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اتنا تو اس نے طے کر لیا تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی موسیٰ سے نہیں کرے گا۔ اس کی تو بیٹی بھی معصوم سی چھوٹی سی تھی۔ موسیٰ 1 ماہ سے یہاں ہی تھا۔ وہ گرل کو مدد کی آفر کر چکا تھا مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ بھی یہاں اپنے کام کی وجہ سے ہی تھا مگر انہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ دن وہ لیل کے ساتھ گزارتا تو شام میں پری کے ساتھ۔ پری تو اس دن سے پچھتا رہی تھی جب اس کا خیال کرتے خود کو پیش کر گئی۔ اب تو وہ جب مرضی اپنی منمانیاں پوری کرنے بیٹھ جاتا۔ اس کا بس نہیں چلتا اسے کھا ہی جائے۔ پری کی تھکاوٹ کا اگر کبھی خیال آ جاتا تو وہ بچ جاتی، ورنہ وہ ہر چیز بھول جاتا تھا۔ وہیں الیگزینڈر لیل کی کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر اس کی سانسیں تنگ کر دیتا۔ لیل تو اس کی غربت برداشت کرتے کپ کپا جاتی۔ وہ بتاتا تھا کون بوڑھا ہے اور کتنا بوڑھا ہے۔ اس کی شدتیں پہلے سے تیز ہی تھیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک جنونی سا شخص اس کی جان کو آتا تھا۔ پہلی کی طرح پھر سے اس کے وجود پر وہ نشان پنپنے لگے تھے جنہیں چھپانا اس پر بھاری ہوتا۔ وہ ان نشانوں کو دیکھتے خوش ہوتی رہتی۔ الیگزینڈر کے لیے اتنا تو برداشت کر سکتی تھی، اس کی خواہش کا احترام تو تھا، مگر اب وہ اس کی خواہش بھول چکی تھی۔ موسیٰ کے ساتھ وقت گزارتے وہ اکثر الیگزینڈر کی خواہش بھول جاتی جو وہ رات کو اچھے سے یاد دلاتا۔ موسیٰ کی شدت پسندی دیکھ وہ ڈرتی تھی کہیں اسے آنے والا وجود برداشت نہ ہوا تو، مگر الیگزینڈر کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ جاتی، اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہیں منہا جتنی بھی کوشش کر لیتی مگر شایان نہیں بولتا۔ وہ 1 ہفتہ اسے اکیلا چھوڑ کر ہیر اور سب لوگوں سے ملنے آیا تھا۔ پھر منسا کی حالت دیکھتے اسے اپنی بے خبری پر غصہ آیا۔ موسیٰ سے الگ ناراض ہوا۔ سب نے جاننے کے باوجود بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہیں وہ لڑکی ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھی۔ ہیر اس سے مل آئی تھی مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی، بس ہوں ہاں نہ کر دیتی۔ عمر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ جیسے وہ مکمل ٹھیک ہو جاتی اسے اس کے گھر بھیج دیتے۔ ابھی وہ گھر والوں کے متعلق کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ شایان بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا مگر وہ لڑکی عمان کی نہیں تھی، اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا اسے دیکھتے ہی۔ وہیں وہ لڑکا منسا کو اس واقعہ کے بعد نہیں ملا۔ وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، بغیر یہ جانے وہ اس کے پیچھے ہی تو رہتا تھا، ہر لمحہ ہر گھڑی بغیر اسے محسوس ہونے دیے۔ منسا سب کو بہت مس کرتی تھی مگر شایان اسے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتا۔ وہ خود واپس آنے کے بعد ہر وقت گھر ہی رہتا، بس اگر کبھی کام ہوتا تو جاتا ورنہ نہیں۔ وہ منہا کے ساتھ ہو کر بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ وہ واقعی میں اس سے بہت دور ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ کیوں ہے، مگر اس پر کوئی صفائی بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ اسے ہال میں ملتا تو منہا اس کی گود میں بیٹھ جاتی۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ منہا بھی اس کے ساتھ چین اسموکر ہوتی جا رہی تھی۔ شایان نہ ملتا تو اس کے سگریٹ اٹھا کر لے آتی، لان میں بیٹھ کر پیتی رہتی۔ وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے نکل جاتا۔ وہ اس نرس کو بھی یہاں سے بھیج چکی تھی۔
اب وہ دونوں ہی وہاں تھے اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اگر شایان اس کی طرف متوجہ ہوتا تو یہ تنہائی اتنی بری نہیں لگتی، مگر وہ تو اسے چھوتا بھی نہیں تھا، جیسے آسمان کا چاند ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو کمرے میں بند رہتا جب بھی وہاں ہوتا۔ اس کی جائے پناہ وہ کمرہ ہی تھی جسے وہ باہر جاتے وقت لاک کر کے جاتا۔ وہ اسے کبھی کھول بھی نہیں سکی تھی۔ باقی سب خاص طور پر لیل کو یاد کرتے اکثر رونے لگتی، مگر پھر خود ہی چپ کر جاتی۔ وہ اپنے سارے خسارے کو قبول کر چکی تھی، مگر شاید شایان نے نہیں کیا تھا جو وہ ابھی تک خود کو اور اسے چپ کی مار رہا تھا۔ ہیر نے تو اسے واپس آنے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ وہ منسا کو آزادی کے اصل مطلب سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تنہائی کی شدید ضرورت تھی، اور وہ تو شاید جاننے بھی لگی تھی تنہائی کہتے کسے ہیں۔ بس یوں وہ اسے واپس ان میں لے جاتا تو وہ واپس سے آزادی اور تنہائی کے لیے نکل پڑتی، جو اب وہ کسی صورت نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہیں ہانیہ بھی اب رومانس سے بچ کر چلتی تھی۔ کالج میں بھی کوشش کرتی اس سے کم ہی سامنا ہو، اگر ہو جاتا تو وہ حواس کھو دیتا تھا۔ وہ اس سے واقعی میں ڈرنے لگی تھی۔ رومان تو قیام سے بھی کہا تھا رخصتی کا، مگر اس کی کسی نے سنی ہی نہیں۔ مجبوراً اس نے کالج جانا واپس شروع کر دیا، مگر وہاں بھی اس سے بچ کر نکل جاتی۔ اب اسے موسیٰ پر طیش آتا جس نے رخصتی کا پلان نہیں بنایا تھا۔ یہ عجیب تھا، وہ اس جنگلی بلی کی قربت کے لیے تڑپے، وہ جنگلی بلی جو اسے دیکھتے ہی کبوتر کی طرح چھپنے لگتی تھی۔ اس سے اب ہانیہ پر بھی غصہ آتا، وہ کون سا اسے کھا جاتا تھا، مگر نہیں جانتا تھا وہ اس کو واقعی کھا جاتا۔ اسی لیے تو وہ اسے ڈرتے چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرتی تھی، کیونکہ وہ شخص ظالم بنتے اسے کھانے کو آ جاتا۔ موسیٰ پری کو ساتھ لے جانا، اس کا چیک اپ کروانا ہے۔ جانی پریشانی سے گویا ہوا۔ اسے اگر ضروری کام نہ جانا ہوتا تو وہ خود لے جاتا۔ ویسے تو مومنہ بھی ڈاکٹر تھی، مگر جانی کو اس کی ڈاکٹری کی ڈگری پر یقین نہیں تھا۔ ویسے بھی گھر کی مرغی دال برابر ہی ہوتی ہے، تو وہ کیسے اس کی ڈاکٹری کو اہمیت دے دیتا۔ مجھے تو فوڈ پوائزننگ لگ رہی ہے، کل ہارون کے ساتھ مل کر برگر پیزے کھا رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی یہ کیا ہے۔ ابھی جاؤ تم اسے لے کر، مومنہ اسے گھور رہی تھی جب جانی کا حکم آیا۔ وہ دونوں ایک ہی وقت میں الگ گاڑیوں میں نکلی۔ ان کی گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ہارون تو اسکول گیا تھا، اس نے طبیعت خرابی کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ مومنہ اسے اپنے بھائی کے ہاسپٹل ہی لائی تھی، مگر آج عمر نہیں آیا تھا، تو مومنہ اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر کو ہی پری کا چیک اپ کرنے کو کہا، جو اس کی نبض چیک کرنے کے بعد اب رپورٹس کروانے کا کہا تھا۔ مومنہ تو پریشان ہو گئی، مگر جب اس نے لا کر رپورٹ تھمائیں تو مومنہ کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ آر یو شیور؟ مومنہ ڈوبتے دل سے پوچھا۔ پری سر جھکائے تھی، اسے موت بالکل قریب نظر آ رہی تھی۔ یس آئی ایم، یور ڈاٹر از پریگننٹ، اٹس آلموسٹ 2 weeks پریگننسی، انہوں نے مسکراتے کہا۔ مومنہ مسکرانا چاہا، مگر انہیں شکریہ کہتے پری کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکل گئی۔ ہاسپٹل کے رش کی وجہ سے وہ پری کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ رپورٹس اس کے دوسرے ہاتھ میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی، ضلالت، نہ جانے کیا نہیں تھا۔ گاڑی میں ڈرائیور کی وجہ سے وہ چپ رہی۔ مومنہ سے نظر بچاتے پری نے کسی کو میسج بھیج دیا۔ وہ جانتی تھی وہ سمجھ جاتا۔ مومنہ کھڑکی پر نظریں جمائے تھی، اس کا دماغ جیسے کام نہیں کر رہا تھا۔ ڈرائیور کے گاڑی روکتے ہی وہ پری کو واپس بازو سے کھینچتے اندر لے آئے، بغیر آس پاس دیکھے اسے ہال میں اپنے سامنے کھڑے کرتے وہ فائل اس کے منہ پر ماری۔ کیا ہے یہ؟ ان رنگرلیوں کے لیے گئی تھی تم ٹرپ پر؟ کس کا گندا خون ہے یہ؟ وہ چیختے پری کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ وہیں کسی نے پری کے روم سے نکلتے جلدی سے اسے سینے سے لگاتے اسے اپنی اوٹ میں کیا۔ وہ تھپڑ اس شخص کے بازو پر لگا تھا۔ پری زور سے آنکھیں میچے، بس بچنا چاہ رہی تھی۔ میرا خون ہے یہ، آپ کو میری اولاد کے بارے میں ایسا کچھ بھی کہنے کا حق نہیں۔ ٹھا ٹھا کرتے ساتوں آسمان مومنہ پر ٹوٹے تھے۔
وہ بے یقین سی کھڑی تھی جب موسیٰ پری کو لیتے اس کے کمرے میں بند ہو گیا۔ مومنہ کتنی دیر سمجھ ہی نہیں سکی ہوا کیا ہے، پھر ہوش میں آتے جانی کو کال ملائی۔ جانی فوراً واپس آئیں ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی، کچھ نہیں بچا، پلیز فوراً واپس آئیں۔ جانی پریشان ہوا۔ سارے کام بھاڑ میں بھیج کر گاڑی موڑ دی۔ مومنہ نے لینڈ لائن سے کال کی تھی، پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہاں؟ وہ آنن فانن گھر میں داخل ہوا جہاں سامنے ہی مومنہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مومنہ، میرا بیبی کیا ہوا؟ بالکل ویسے ہی تڑپ جیسی شروع کے دنوں میں تھی جب وہ اس سے ملی تھی اپنی بیوی کے روپ میں۔ وہ جانی کے سینے سے لگی تھی، وہ فائل پکڑتے سامنے کی۔ جانی پری، اس نے دھوکہ دیا، وہ بھی اتنا بڑا۔ جانی نے فائل پکڑتے پڑھی، اسے پڑھتے ہی اس کی آنکھیں جیسے بے یقین ہوئی تھیں۔ وہ پیچھے کو گرا۔ مومنہ، یہ جھوٹ۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، وہ اندر اپنے بچے کے باپ کے ساتھ ہے۔ اسے پہلی دفعہ موسیٰ کا نام لیتے وقت کوفت ہوئی۔ جانی غصے سے اٹھتے پری کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں سے نکلنے والی شکل دیکھ وہ پھر لرزا۔ میں بزی ہوں، ابھی پلیز آپ اپنے الیگزینڈر کو بلا لیں، دونوں سے ایک ساتھ بات کر لوں گا۔ کہتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہوا۔ جانی نے بے یقینی کی کیفیت میں مومنہ کو دیکھا، اس کا سر ہاں میں ہل رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ غصے سے الیگزینڈر کو کال ملائی۔ اسے لگا موسیٰ کی شادی سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس حد تک گیا ہے، اس کی بیٹی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے مطابق پری معصوم اور بے قصور تھی۔ ابھی تو ہارون گھر نہیں تھا، ورنہ وہ الگ تماشا لگاتا۔ الیگزینڈر، میرے گھر آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ الیگزینڈر تو حیران رہ گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کالر آئی ڈی دیکھی، وہ جانی کا ہی نمبر تھا، اس کی ہی آواز تھی۔ وہ لیل کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا تھا۔ فوراً سے گاڑی جانی کے گھر کو موڑی۔ اس سے اچھی وائبس تو نہیں آ رہی تھیں، مگر اتنا آگے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گاڑی روکتے لیل کو بھی بے فکر کرتے اندر بڑھا۔ اس نے لیل کو رستے میں بھی مطمئن کر دیا تھا، جو اس کے تاثرات دیکھ پریشان ہو گئی تھی۔ موسیٰ روتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے موسیٰ کو میسج پر بس اتنا ہی بتایا تھا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہوا ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ موسیٰ، یہ بچہ، وہ رو دی تھی۔ جانی کے غصے بھری آواز باہر لاؤنج میں گونج رہی تھی، جو اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ ان کی کسی بات پر کان دھرے تب نہ۔ گناہ نہیں کیا، بیوی ہو تم میری، جائز اولاد ہے ہم دونوں کی، موسیٰ اس کے تاثرات پر غصے سے کہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے اس کے کوٹ میں منہ چھپا گئی۔ نکاح ہوا تھا بس، بیوی تو نہیں ہوں۔ وہ اس حالات میں بھی مسکرا دیا۔ وہ آج تک انہی باتوں پر اٹکی تھی۔ جس سے نکاح ہو وہ بیوی ہی ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بات اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ موسیٰ بابا بہت غصے میں، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ اس کی شکل دیکھی جس پر ڈر تھا۔ اب ہم ماما پاپا بنیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تمہیں اسکول جانے کے لیے پارٹنرز مل جائیں گے۔ پری نے اسے گھورتے اس کے سینے پر تھپڑ مارا۔ وہ مسکراتے اس کا گال چوم گیا۔ تھینک یو مجھے یہ خوشی دینے کو، اور میں سب سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ موسیٰ کی بات پر وہ مزید اس کے سینے سے چپکی۔ موسیٰ اسے بیڈ پر ڈالتے خود اس پر جھکا تھا۔ وہ اس کی قربت کا نتیجہ دیکھ ابھی تک پریشان تھی، اور وہ پھر سے موسیٰ۔ وہ دہل اٹھی تھی اس کے عبایا ہٹا کر پیٹ دیکھنے پر۔ موسیٰ اس کو خاموش کرواتے اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھ رہا تھا، اسے نرمی سے چوم رہا تھا۔ پری اس کی داڑھی کی وجہ سے گدگداتے لمس پر سر پٹکا۔ وہ اس کے پیٹ پر ایک زوردار بوسہ دیتے دور ہوا، اسے سینے سے لگاتے اس کے ساتھ لیٹا۔ کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ اسے جیسے باہر کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ 2 ویکس کی پریگنینسی ہے۔ پری کو شرم بھی آ رہی تھی، لیکن اگر اسے جواب نہیں دیتی تو وہ جواب اپنے طریقے سے نکلواتا۔ اس نے ہنکار بھری۔ ٹینشن مت لو، میں ہوں۔ پری اس کے گرد بازو پھیلا گئی۔ وہ ویسے بھی چند دنوں سے اس پریشانی کی وجہ سے سکون میں نہیں تھی۔ کچھ صبح سے وامٹنگ کرتے اس کا برا حال تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں موسیٰ کی نرم گرم گرفت میں سو گئی۔ موسیٰ اس کا ماتھا چوما، جب اپنے باپ کی آواز سنتے مسکراتے پری کا ماتھا چوما۔
الیگزینڈر گھر میں داخل ہوتے جانی کو دیکھ پریشان ہوا۔ یہ دیکھو اپنے بیٹے کے کرتوت۔ الیگزینڈر اس کے لہجے پر اسے گھورتے۔ فائل پکڑی، اس میں موجود رپورٹ دیکھ اس نے ایک نظر لیل کو دیکھا جس نے آگے ہوتے رپورٹ پڑھی تھی۔ پری کی پریگنینسی کا لکھا پڑھتے اس نے تھوک نگلتے الیگزینڈر کو دیکھا۔ اسے آزادی دینے والی جو وہ تھی تو الیگزینڈر کا گھورنا ہی تو بنتا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز کے غصے پر مومنہ لرزی۔ وہیں موسیٰ دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ آہستہ، میری بیوی اور بچہ سو رہے ہیں۔ الیگزینڈر اسے گھورتے کی زبان سے پکڑنا چاہا جب لیل درمیان میں آ گئی۔ جانی ایک سائڈ کھڑا تھا، مومنہ کو تھامے ہوئے، جو الیگزینڈر کے غصے کا سوچ ڈر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اور وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ الیگزینڈر پھر بھی چیخا۔ 12 سال کی تھی جب سے میری بیوی ہے۔ ان سب کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ الیگزینڈر لیل کی وجہ سے مجبور تھا۔ آپ لوگوں سے کہا تھا شادی کرنے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ وہ ان پر سارا الزام ڈال گیا۔ جانی کا بس نہیں چل رہا تھا موسیٰ کو رکھ کر 2 لگاتے۔ تو تم یہ حرکت کرو گے؟ الیگزینڈر لیل کے اپنے سینے پر رکھے ہاتھ کو ہٹا بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ الگ ناراضگی دکھاتے۔ یہ حرکت کر لی تھی اسی لیے شادی کا کہہ رہا تھا۔ لیل نے پلٹتے اب اسے گھورا۔ موسیٰ خاموش رہو، جانتے ہو کیا کر چکے ہو، پھر بھی باپ سے زبان لڑا رہے ہو۔ لیل کے گھورنے پر وہ مسکرایا۔ آپ کے شوہر ہیں، ہاتھ لڑاتا اچھا نہیں لگوں گا۔ لیل اسے گھورتے بھی مسکرا دی۔ موسیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ لیل ہٹے، مجھے اس سے بات کرنے دے، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ لیل اس کے دونوں ہاتھ ہی تھام گئے۔ میں بات کرتی ہوں پلیز۔ الیگزینڈر اس کی نظروں کی التجا پر نرم پڑتے پیچھے ہوا۔ لیل اسے لیتے ایک کونے میں آ گئے۔ موسیٰ یہ کیا حرکت ہے؟ وضاحت کرو گے ذرا اس کی؟ لیل سینے پر بازو باندھے اسے گھورنے لگی۔ اس نے جھکتے لیل کا ماتھا چوما جو اسے گھور رہی تھی۔ الیگزینڈر کو دیکھتے کو چہرہ موڑ گئی۔ اس کی نظروں میں نظر آتے شعلے دیکھ ہاتھ سے ہی اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جانی مومنہ کو بٹھاتے پانی پلا رہا تھا۔ بس 3 سال پہلے نکاح کا خیال آیا تو اسے ڈرا کر نکاح کر لیا، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہو گئے۔ اب تو خیر سے میرے بغیر اسے نیند بھی نہیں آتی۔ یوں بتایا جیسے فخریہ بات ہو۔ لیل کے گھورنے پر وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ ماما یار، ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، معلوم ہے وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، مگر میں قابو ہی نہیں کر سکا۔ نشے کا بتاتا تو لیل سے جوتے پڑتے، اور کیوں نہیں رکھ سکی قابو؟ لیل کا سوال حاضر تھا۔ وہ میرے ساتھ جنگل والے کاٹیج میں تھی، ٹرپ پر نہیں گئی تھی، وہیں کی بات ہے۔ سانس بھرتے سچ بول ہی دیا۔ موسیٰ، لیل کو حیرت ہوئی تھی۔ پلیز ان سب کو سمجھائے ورنہ میں اسے مجبوراً یہاں سے لے جاؤں گا۔ لیل نے اسے گھورتے الیگزینڈر کی طرف قدم بڑھائے۔ موسیٰ بھی واپس وہیں ان کے درمیان آ گیا۔ جنید، مومنہ، میں تم دونوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ لیل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی الیگزینڈر کی دہاڑ گونجی تھی۔ موسیٰ الگ سے لیل کو روکنے کے لیے بڑھا تھا۔ موسیٰ کے وجود کو یہ آگ لگا دے، پرواہ نہیں، مگر آپ اس لہجے میں کسی سے بات نہیں کریں گی۔ موسیٰ الیگزینڈر کا غصہ دیکھ نہیں رک گیا۔ اسے امید نہیں تھی الیگزینڈر اس قدر غصے میں آ جائے گا۔ موسیٰ تمہارا مجرم ہے، تم جو چاہے سزا دو، ہمیں منظور ہے، جانی کو دیکھتے کہا تھا۔ لیل الیگزینڈر کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ اس کے سامنے ہوئی، اس نے پرواہ نہیں کی۔ مومنہ اور جانی تو حالات کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ موسیٰ، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس بچی کی عمر دیکھ لیتے، 15 سال صرف، الیگزینڈر افسوس سے کہا تھا۔ الیگزینڈر اپنی باہوں میں جھولتی لیل کو نہیں دیکھ سکا جو گرنے لگی تھی۔ موسیٰ آگے بڑھتے اسے تھاما تھا۔ ماما، وہ چیختے لیل کو تھام گئے۔ الیگزینڈر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ دور رہیں، سب جاننے کے باوجود ماما کو ساتھ لائے تھے، جانتے ہیں وہ کتنی حساس ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ گرجتے لیل کو وہاں سے ہاسپٹل لے جاتا جب جانی کی سنجیدہ آواز پر رکا۔ مومنہ بھابھی کو دیکھ لے گے، انہیں اس کمرے میں لٹا دو۔ موسیٰ کسی اور کمرے کے بجائے پری کے کمرے میں لیا گیا۔ مومنہ اس کے پیچھے ہی آئی۔ لیل کی حالت خراب تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔
ان سب کو باہر نکالتے مومنہ نے ایک نم نظر بیٹی پر ڈالی، جس کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی پر آج قیامت ٹوٹی تھی۔ آگے بڑھتے لیل کی نبض اور آنکھیں چمکی۔ مزید چیک اپ کے بعد اس کے یقین پر مہر لگ گئی تھی۔ وہ حیران کن تاثرات کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی موسیٰ آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے ماما کو؟ ہم انہیں ہاسپٹل لے جائیں؟ موسیٰ کی پریشانی بھری آواز پر الیگزینڈر بھی آگے آیا۔ وہ آپ بھی پریگننٹ ہیں؟ اور یہاں آسمان ٹوٹے تھے موسیٰ پر۔ اس نے حیرت سے الیگزینڈر کو دیکھا، یہ جانتے اس کے چہرے پہ سکون اترا تھا۔ وہیں جانی نے دونوں باپ بیٹے کو گھورا، جنہیں ذرا لحاظ نہیں تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ موسیٰ نے الیگزینڈر کو گریبان سے ہی پکڑ لیا۔ مجھے شرم دلا رہے تھے، آپ نے خود کیا کیا ہے؟ الیگزینڈر نے اسے دور جھٹکنا چاہا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی ہیں وہ، بھولو مت، یہی ہمت تمہاری دفعہ بھی دکھائی تھی۔ مومنہ سر جھکا گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹا تو بے باکی کی حدیں پار کر رہے تھے۔ وہیں ہوش میں آتی لیل آوازوں کو سنتے لڑکھڑاتے باہر آئی۔ پری سکون کی نیند میں تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ موسیٰ چھوڑو سکندر کو، اس کی غصے بھری آواز گونجی۔ موسیٰ لیل کو دیکھتے الیگزینڈر کو چھوڑ دیا۔ آپ اٹھی کیوں؟ موسیٰ پریشانی سے پاس آتے بولا، جب ہلکے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ کی زینت بنا تھا۔ سکندر کے گریبان تک پہنچنے والا کوئی ہاتھ مجھے منظور نہیں، مجھے سہارا دے۔ موسیٰ کا گال سرخ ہوا تھا۔ الیگزینڈر کے تو جیسے سینے میں ٹھنڈک اتری تھی۔ وہیں وہ دونوں میاں بیوی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یو آر ریئلی انجسٹس ٹو می، موسیٰ نے دکھ سے کہا۔ جنید انکل نے بھی تو مومنہ آنٹی سے اس عمر میں شادی کی۔ ان سے پوچھا کیا تب اگر مجبوری نہ بھی ہوتی تو کیا وہ مومنہ آنٹی کو چھوڑ دیتے؟ نہیں، کیونکہ انہیں ان سے محبت تھی، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کو میرے ہاتھ اپنے شوہر کے گریبان پر نظر آئے، مگر ان کی باتیں اور ان کا اٹھتا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ اٹس ٹو ہرٹفل، آئی ایم فل فرام آل دیز ناؤ۔ لیل ندامت سے سر جھکا گئی۔ وہ واقعی موسیٰ کے ساتھ ناانصافی کر جاتی تھی۔ باقی سب کو آج اس کا ان سب کو ان کے اصلی ناموں اور رشتوں سے پکارنا برا لگا تھا، سب سے زیادہ مومنہ کو۔ اس سے تو موسیٰ کے منہ سے پری ماما ہی اچھا لگتا تھا، یہ نام نہیں۔ اور پوچھیے اپنے شوہر سے، کیا یہ دور رہتی آپ سے؟ اگر آپ انہیں تب حلال رشتے میں بندی مل جاتی جو اب دور نہیں رہ سکتے، وہ تب کیا رہتے؟ مگر یہاں سب کو مجھے مینرز سکھانے ہیں۔ موسیٰ کے بولنے پر سب کی زبان بند ہو چکی۔ خیر مبارک ہو، اللہ آپ کو اولاد سے نوازنے والا ہے۔ موسیٰ کی بات پر لیل نے بے یقینی سے الیگزینڈر کو دیکھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیل چھپنے کو جگہ تلاش کرنے لگی، جیسے وہ اب سمجھی تھی موسیٰ اتنے غصے میں کیوں آیا ہے۔ موسیٰ جانے لگا جب لیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری۔ موسیٰ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سخت تاثرات اپناتے کھڑا رہا۔ وہ بہت مدھم بولی تھی، ان میں سے کوئی بھی سن نہیں سکا۔ تم تو جانتے ہو مجھے سکندر سے کتنی محبت ہے، دیوانگی والی۔ موسیٰ نے نظر اٹھا کر اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ اسے بیٹی چاہیے تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں غصہ صرف اس بات پر ہے، ورنہ کسی بات پر تم ہائپر نہیں ہوتے۔ لیل اس کے سینے سے لگ گئی۔ الیگزینڈر صبر کے گھونٹ پڑتے کھڑا رہا۔ وہ آپ دونوں کے پاس رہا کرے گی، آپ اسے ساتھ سلائیں گی جیسے وہ کوئی 3-4 سال کا بچہ بن گیا، جسے اپنے ماں باپ کے قریب بہن بھائی برداشت نہیں ہوتے۔ جب تک بڑی نہیں ہو جائے گی، جیسے ہی بڑی ہوگی میں اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دوں گی۔ لیل جیسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ آپ کو ریڈ نہیں کہے گی۔ لیل اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھے۔ نہیں کہے گی، ریڈ کہنے کا حق صرف تمہارا ہے۔ موسیٰ نے جھکتے لیل کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو پھر دادی بننے کی۔ لیل مسکرا دی۔ پری صرف تمہاری ہے، اسے تم سے کوئی جدا نہیں کرے گا۔ لیکن ابھی گھر جاؤ۔ لیل نے آخری بات پر اس کے تاثرات دیکھے۔ اوکے، آئی لو یو۔ لیل کی گال پر بوسہ دیتا جب الیگزینڈر ان دونوں کو الگ کیا۔ وہ کب سے ان دونوں ماں بیٹے کا رومانس دیکھ رہا تھا، اب اس کی بس ہوئی تھی۔ چلتا ہوں۔ الیگزینڈر کو اگنور کیا تھا۔ موسیٰ جاتا جب مومنہ کے سامنے آنے پر رک گیا۔ پری ماما کہو مجھے۔ موسیٰ نے جھکتے اس کا بھی ماتھا چوما۔ پری ماما۔ مومنہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری پری بھی تمہاری ہے، نانی بنانے کا شکریہ۔ جانی نے بیوی کو گھورا، مگر وہاں صرف موسیٰ کی فکر تھی۔ موسیٰ کے جاتے ہی وہ چاروں اب ایک جگہ بیٹھے تھے۔ وہیں موسیٰ چور رستے سے واپس پری کے کمرے میں آ گیا۔
اسے باہوں میں بھرتے وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اب یہ گول میز کانفرنس جلدی ختم نہیں ہوتی تو وہ تو سکون سے اپنی بیوی کے باہوں میں سوئے۔ میری چالاک سی معصومہ، موسیٰ مسکرایا، جھکتے نرمی سے اس کے ہونٹ چومتے لائٹس ڈم کر دی۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 23 and hope so you are enjoying the novel. Take care of yourself and you are enjoying the suspense and thrilling. It's all okay. Allah Hafiz.